اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں، امام اہل سنت کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اعلیٰ حضرت پورا علم غیب پہ رسالہ لکھ دیا، اس کے بعد حضرت نے پتہ کیا کیا ہے؟ عام بندوں کو، سادے بندوں کو بھی تو سمجھانا ہے نا۔ حضرت نے فرمایا اتنا تحقیقی رسالہ میں نے لکھا ہے، اب عام بندے کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا ان کو نعت لکھتے ہوئے خود سمجھ جائیں، یہ عقیدہ اہل سنت خود سمجھ جائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سنیو عقیدہ چاہیے، الدولت المکیہ نہیں پڑھ سکتے تم سادے لوگوں، چلو میرے شعر کو سن لینا تمہیں عقیدہ اہل سنت پتہ چل جائے۔ اب میرے ایک شاگرد نے مجھ سے سوال کیا کہ استاد صاحب، انبیاء کی روحیں جسم سے نکلنے کے بعد کیا دوبارہ ان کے جسم میں چلی جاتی ہیں؟ حیات انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ اسی طرح زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں، جسم اور روح دونوں کے ملاپ کے ساتھ زندہ ہیں، یا پھر ان کو صرف ایک روحانی حیات دی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے شعر کے اندر اس کو پورا کر دیا، سبحان اللہ کی بات، اعلیٰ نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اعلیٰ نے فرمایا اب ایک لفظ ہے، جیسے آپ کہیں کہ لائٹ چلی گئی ہے اور آپ کی معلومات ہیں کیسی اور کے ایسی والوں کا، کے الیکٹرک والوں کے ساتھ، تو آپ سے کوئی پوچھتے لائٹ آنی ہے کہ نہیں آنی ہے ایک گھنٹے کے اندر، آپ کیا کہیں گے؟ لائٹ آنی ہے۔ کیا کہیں گے؟ لائٹ آنی ہے، مطلب یہ کہ آ کر رہے گی، ضرور آئے گی، یہ ہے کنفرم کے معنی میں، لازمی آئے گی، ہو کر رہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لفظ کو آنی ہے، اس کو دو معنی میں استعمال کیا اور عقیدہ اہل سنت بھی بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی آ کر رہے گی، لازمی آئے گی، اور ایک یہی لفظ آنی ہے، اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے، مختصر سے ٹائم کے لیے۔ اب اگلے مصرے کے اندر دوسرے معنی میں لے رہے ہیں، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، سبحان اللہ کی بات ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مطلب یہ کہ نبیوں کو بھی موت تو آئے گی، لازمی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لازمی آئے گی، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر آئے گی تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اللہ سے روحانی حیات نہیں دیتا بلکہ نبیوں کو جسم اور روح دونوں کی حیات عطا فرماتا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، بلکہ آپ اٹھائیں تفسیر کبیر کو، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بابوں کے ناخن سے روح نکلتی ہے، بچے سے یہ جو بڑا انگوٹھا ہے یہاں سے روح نکلتی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی روح نکل رہی ہے قدموں کی طرف سے، جب آپ کی روح مبارک نکل رہی ہے تو رب کریم نے اب روح کو کہیں رکھنا بھی، سبحان اللہ کی بات ہے، کہیں رکھنا بھی ہے روح کو، اور روحیں اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے مرتبے پاتی ہیں۔ کوئی روح علیین کے اندر ہوتی ہے، کوئی روح جنات نعیم کے اندر ہوتی ہے، مختلف جگہیں ہیں روحوں کی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح جب نکل رہی ہے اب اس روح کو کہیں رکھنا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں رب کریم نے عرش سے پوچھا کیا تم مصطفیٰ کی روح کو قبول کرے گا؟ عرش نے کہا نہ میرے مولا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مصطفیٰ کی روح کو رکھا جائے۔ جنت سے پوچھا گیا کیا تو حضور کی روح کو رکھنا قبول کرتی ہے؟ جنت نے کہا اے مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کی روح کو رکھا جائے۔ تو تمام عالمین میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی کہ مصطفیٰ کی روح کو رکھا جائے۔ امام راضی فرماتے قدم کی طرف سے روح مصطفیٰ نکل رہی تھی، سر کی طرف سے دوبارہ داخل ہو گئی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ میرے امام نے امام راضی کی اتنی تفصیلی بحث کو چند مصروں کے اندر بیان کر دیا اور عقیدہ اہل سنت بیان کر دیا اور اپنے اشعار کے ذریعے عقیدہ دے دیا کہ احمد رضا کو پڑھتے رہو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی بھٹکو گے نہیں، ہمیشہ سیدھی راہ پر رہو گے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب تمہاری روح نکلے گی اور تم قبر میں جاؤ گے تو احمد رضا کا لکھا ہوا سلام دور کے جلووں کو دیکھ کر پڑھ رہے ہو، اور پہلے تو فرشتوں کو سوالوں کے جواب دو گے، اور پھر اگر ذوق بنا اللہ نے توفیق دی تو پھر یہ بھی کہو گے مصطفیٰ جاؤ رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام، جس سہانی بڑی جم کا طیبہ پہچان۔
شعر کیسا جس سہانی اعلیٰ حضرت اس وقت کو بھی سہانا وقت کہہ رہے ہیں، پیارا وقت کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت نے عقیدہ اہل سنت دیا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام جو عالم لیتا رہے، اعلیٰ حضرت کے نظریات بیان کرتا رہے، اس عالم کو سنتے رہیں، جو عالم اعلیٰ حضرت کے نظریات سے ہٹ جائے اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ امام کے رستے کو جس نے چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا، یا تو وہ رافضی بن گیا، یا وہ خارجی بن گیا، یا وہ ناصبی بن گیا، یا پھر وہ نبیوں کا گستاخ بنا، یا پھر وہ ولیوں کا گستاخ بنا۔ سچا وہی ہے جو احمد رضا کے نظریے پر ہے، سچا وہی ہے جو احمد رضا کی تعلیمات پر ہے، سچا وہی ہے جس نے رضا کے دامن کو تھاما۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے نظریات کو جو تھامے گا سچا وہی ہوگا، وہی راہ ہدایت پر ہوگا۔ اب اتنا بڑا مسئلہ چلا، امیر معاویہ کے بارے میں اپنی کتوں جیسی زبانیں لوگ کھولتے رہے، اور صحابی رسول کے بارے میں بکواسیں کرتے رہے، اور رافضی اور شیعوں کو رستے دیتے رہے، اور ان کے لیے راہیں ہموار کرتے رہے۔ میں نے کہا امیر معاویہ صحابی رسول ہے، عقل تو کرو، اپنی ماں اور باپ کے جھگڑوں کو کبھی تو عوام میں بیان نہیں کرتا، صحابی کے جھگڑوں کو بیان کرتا ہے عوام میں۔ ماں اور باپ کے جھگڑوں کو بھی بیان کیا کرنا کہ میری ماں نے میرے باپ کو کل گالی دی، باپ نے یہ کہا، میری ماں میرے باپ کی گستاخ ہے، کبھی بیان نہیں کرتا، وہاں پردے رکھتا ہے۔ اور صحابہ کے معاملے میں مجتہد بن کر تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر تو فرماتے ہیں صحابی وہ ہے جس کی ایک لمحے کی نیند تمہاری 1000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ بڑی عظیم شان ہے۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے متفق علیہ، اس دور کے جو اہل بیت ہیں ان کی شان بڑی عظیم ہے، لیکن صحابہ کا مرتبہ اونچا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس دور کے جتنے بھی سید زادے ہیں صحابی کے مقابلے میں نہیں ہیں، ہم تو سادات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن صحابی کا رتبہ بڑا عظیم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں سید نبی علیہ السلام نے کسی کو رتبہ دے دیا وہ الگ بات، کہ جو اہل بیت بھی ہو، صحابی بھی ہو، اور مولا کائنات جیسی عظیم ہستی بھی، ان کا رتبہ صحابہ میں چوتھے نمبر پر۔ امیر معاویہ سے بہت اونچی شان ہے ان کی، لیکن امیر معاویہ کے بارے میں گندی زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، پھر چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا تو علامہ ہوگا ہمارے مقابلے میں، امیر معاویہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے۔ میں اس کو آپ کو سمجھا رہا اس لیے ہوں کہ فکر اعلیٰ حضرت کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہے، فکر اعلیٰ حضرت کے اندر تصوف الدین چھپا ہوا ہے، فکر اعلیٰ حضرت کے اندر جنت کا رستہ چھپا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلیں۔ امیر اہل سنت نے اسی لیے تو کہا اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں۔ آج ہمیں اس گفتگو کا، اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج جب فتنے اٹھ رہے ہیں تو کسی کو اگر بچا رہی ہے تو فکر اعلیٰ حضرت بچا رہی ہے۔ اس لیے امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنا ہے۔ کوئی بھی عالم کوئی بات کرے، آپ نے کسی دوسرے مفتی سے پوچھنا ہے، کسی دوسرے عالم سے پوچھنا ہے، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی نظریہ ہے، اگر وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی نظریہ ہے، اس عالم کی بات کو سر پر رکھیں، اور اگر وہ کہیں نہیں نہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کہی ہے تو پھر آپ کہیں ہم تو عام سے بنتے ہیں، آپ عالم ہیں، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، لیکن فکر رضا ہماری نس نس کے اندر بسی ہوئی ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت والے ہی سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں تو اعلیٰ حضرت والے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ لہٰذا امیر معاویہ کا اتنا بڑا مسئلہ جو اٹھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے، اعلیٰ حضرت کے فلاح وزیر نے مسئلہ حل کر دیا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ نے فرمایا، حضرت علی اور امیر معاویہ کا جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا فرق مراتب بے شمار، دونوں کے اگر مرتبوں کو دیکھا جائے تو مولا علی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، امیر معاویہ کا مرتبہ ان کے مقابلے میں ہم نہیں جاتے، ان کے مقابلے میں تو مرتبہ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر اپنے اعتبار سے دیکھو گے معاویہ بھی ہمارے سردار، اب ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، تم نیچے ہی رہو، تم زیادہ زبانیں نہیں کھولنا، تمہارا نیچے مرتبہ، وہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مولا علی اور امیر معاویہ کو دیکھیں، فرق مراتب بے شمار، مولا علی کو بہت اونچے اونچے رتبے اللہ نے دیے ہیں، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، کان ان پر بھی کانے فجار، جو ان پر اعتراض کرے گا وہ فاسق و فاجر ہے۔ حالت نے عقیدہ دے دیا۔ امام اہل سنت کی شان کیا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے جب اعلیٰ حضرت یہ فرماتے نا اقول، میں یہ کہہ رہا ہوں، یا
اقول کا مطلب ہے عربی کا لفظ ہے، مطلب ہے میں یہ کہتا ہوں، تو ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں جب اعلیٰ کہہ رہے ہیں اقول تو اپنی عقلوں کو اس پر قربان، اعلیٰ حضرت کے اقول پر اپنی عقول کو قربان کر دو. تو لہٰذا اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بڑا اونچا رتبہ، بڑا اونچا مقام پر مرتبہ عطا فرمایا. رب کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.